ویلکم بیک ان فوکس ہیں ڈاکٹر ملیہ لودھی، سابق سفیر ہیں ٹو دا یونائٹڈ نیشنز اینڈ دا یو ایس۔ غزہ کی جو امن معاہدہ ہے اس پر میں بات کرنا چاہوں گی کہ سیکٹری روبیو کا بھی وہاں پر اسرائیل کا دورہ، جے ڈی وینس جو ہیں ان کا بھی ہوا ہے۔ سو کیا ٹرمپ انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ ہر صورت اس کی ایک سکسیس ہو؟ بٹ ڈو یو سی نیتن یاہو ڈوئنگ دیٹ؟ اس لیے کیونکہ ان کے اسرائیلی پارلیمنٹ میں جس طرح سے ویسٹ بینک پہ قبضے کے لیے انہوں نے لیجسلیشن موو کی، اور پھر جو امن معاہدے کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے کہ وہ فلسطینیوں پر غزہ میں اٹیک بھی کر رہے ہیں، جس کے اوپر حماس نے بھی کہا ہے کہ اس کی عملداری کی جائے اس سیز فائر کی۔ دیکھیں، امریکہ کا اتنے سارے لیڈرز کو اور آفیشلز کو ٹیل اویو بھیجنا اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کلیئرلی ان کی نظر میں اور ہم سب کی نظر میں بلکہ دی امن معاہدہ از ان ٹربل۔ اٹس ان ٹربل بیکاز اسرائیل جو ہے وہ ماضی کی طرح اگریمنٹ کر لیتا ہے لیکن اس پہ عمل پھر نہیں کرتا۔ اور اس وقت بھی ہمیں خدشہ تھا بہت سارے لوگوں کو کہ ایک دفعہ ہاسٹیجز جب ریلیز ہو جائیں گے تو اسرائیل جو ہے وہ جنگ پھر شروع کر دے گا، اس لیے کہ آل انڈیکیشنز پوائنٹ ٹو دا فیکٹ کہ جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہے وہ ان کی دلچسپی نہیں ہے امن میں، وہ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے غازہ سے وڈرا کرنے کا، جو کہ ایک بہت ہی اہم حصہ ہے اس 20 پوائنٹس جو ٹرمپ کے 20 پوائنٹس پیس پلان ہے۔ تو میرا خیال ہے ٹرمپ کی طرف سے، دیکھیں ٹرمپ نے اپنی پوری پریسٹیج اس پہ اسٹیک کی، اس پہ لگائی، اس نے اپنی ریپوٹیشن اس کی اس پہ مبنی ہے۔ تو اگر یہ آگے نہیں چلتی گاڑی تو اس کی تو بہت ہی بڑا بلو ملے گا امریکہ کو، امریکہ کی کریڈیبلٹی کو۔ تو اس لیے اس وقت میرا خیال ہے ان کی کوشش جو ہے وہ ہے ٹو سیلویج دا پلان، بیکاز دا پلان از ان ڈیپ ٹربل اینڈ آئی تھنک وی ہیو اے ٹرننگ پوائنٹ۔ سو یہ جو ڈیپ ٹربل میں پلان ہے، جو 8 ممالک ہیں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، کیا وہ کس حد تک پریشرائز کر سکتے ہیں آن دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہ اس کی عملداری ہونا لازم ہے؟ میرا خیال ہے یہ ساری چیز تو ٹرمپ پہ اب ڈپینڈ کرتی ہے۔ اب یہ 8 ملکوں کی بات نہیں ہے، انہوں نے جو کرنا تھا کر چکے ہیں، آخر پلان تو اناؤنس ہو چکا ہے نا، لیکن ایوری تھنگ ڈپینڈس ناؤ کہ کس حد تک ٹرمپ انگیج رہتا ہے، بیکاز ٹرمپ کا بہت ہی ایک شارٹ اٹینشن سپین ہے، وہ ایک دن کسی ایشو پہ فوکس کرتا ہے، اگلے دن کسی اور پہ کرتا ہے، مرکیوریل پرسنالٹی ہے۔ لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ اس وقت جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انڈیکیشنز یہی ہیں کہ امریکہ جو ہے اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ دباؤ ڈالنے کے لیے تیار ہیں اور ڈال رہے ہیں، مگر کس حد تک یہ کامیاب ہوتا ہے ابھی کچھ کہنا نہیں، یعنی کہ قبل از وقت ہے کچھ کہنا۔ اوکے، جو سیکٹری روبیو نے جس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے قیام کا بھی ذکر کیا کہ اٹ ہیز ٹو بی ڈن، اور وہ اسرائیل جو ہے وہ بہت سی کنٹریز جو ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، دے وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ، لیکن ویل سی کہ اسرائیل ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے۔ سو ہم کیا دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ حماس اگر ڈی ملٹرائز بھی ہو جاتا ہے اکارڈنگ اسٹیکنگ ٹو دا پلان، اگر تو اس کے بعد غزہ میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ فلسطینیوں کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں؟ بیکاز ان سے تو کنسلٹ نہیں کیا جائے گا، اٹس آل دا کنسلٹیشن از ود اسرائیل۔ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ سارا جو معاہدہ ہے وہ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ تو اسرائیل کی ٹرمز پہ ہوا ہے، لیکن اسرائیل کی جو اس وقت ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ کہ وہ اگلے مرحلے پہ جانے ہی نہیں دے رہا اس پیس پلان کو۔ ابھی فرسٹ فیز ہی پہ، یعنی کہ وہاں پر بھی فرسٹ فیز میں بھی جو سیز فائر ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جو ایشوز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اسٹیبلائزیشن فورس کے اور ڈی ملٹرائزیشن آف غازہ اور ڈسارمنگ آف حماس، یہ سارے ایشوز ابھی سیکنڈ اور تھرڈ فیزز میں آنے ہیں۔ اور جہاں تک حماس کا تعلق ہے، ظاہر ہے انہوں نے تو بہت کلیئرلی کہا ہے کہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ڈسارم کریں گے، دے لے ڈاؤن دیئر آرمز انٹل اسرائیل withdraws فرام غازہ۔ تو ان دونوں پروسیسز کو سیکوینس کرنا بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے اسرائیل کی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس وقت وہ کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہی۔ صحیح، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیہ لودھی فار بینگ ود اس آن دا شو۔ اسی کے ساتھ وہ ہے ایک بریک کا، بریک سے جب واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔